بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عید الاضحیٰ۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید الاضحیٰ کا تہوار کب شروع ہوا اور یہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر یہ تہوار کیسے آئے، کیونکہ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں اور عمدہ کھانے کھاتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہوں۔ اسلام میں بھی ایسے دو دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ بس یہی مسلمانوں کے اصل مذہبی اور ملی تہوار ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں اکثر خرافات ہی ہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ عید الفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ 10 ذی الحج وہ مبارک اور تاریخی دن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دانست میں اللہ تعالیٰ کا حکم و اشارہ پا کر اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ان کی رضامندی سے قربانی کے لیے اللہ کے حضور پیش کر کے اور ان کے گلے پر چھری رکھ کر اپنی سچی وفاداری اور کامل تسلیم و رضا کا ثبوت دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عشق و محبت اور قربانی کے اس امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ و سلامت رکھ کر ان کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فرمائی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر انی جاعلک للناس اماما کا تاج رکھ دیا تھا، اور ان کی اس ادا کی نقل کو قیامت تک کے لیے رسم عاشقی قرار دیا تھا۔ بس اگر کوئی دن کسی عظیم تاریخی واقعے کی یادگار کی حیثیت سے تہوار قرار دیا جا سکتا ہے تو اس امت مسلمہ کے لیے جو ملت ابراہیمی کے وارث اور اسوہ خلیلی کے نمائندہ ہیں، 10 ذی الحج کے دن کے مقابلے میں کوئی دوسرا دن اس کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوسری عید 10 ذی الحج کو قرار دیا گیا۔ جس وادی ذی زرع میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، اسی وادی میں پورے عالم اسلام کا حج کا سالانہ اجتماع اور اس کے مناسک کی قربانی اسی واقعہ کی گویا اصل اور اول درجے کی یادگار، اور ہر اسلامی شہر اور بستی میں عید الاضحیٰ کی تقریبات، نماز اور قربانی وغیرہ بھی اسی کی گویا نقل اور دوم درجہ کی یادگار ہے۔ بہرحال ان دونوں یکم شوال اور 10 ذی الحج کی ان خصوصیات کی وجہ سے ان کو یوم العید اور امت مسلمہ کا تہوار قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ میں عیدین کا آغاز کیسے ہوا۔ تو سب سے پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ، جن کی کافی تعداد پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکی تھی، 2 تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ 2 دن تم کیا مناتے ہو؟ ان کی کیا حیثیت و حقیقت ہے؟ یعنی تمہارے ان تہواروں کی کیا اصلیت اور تاریخ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے، بس یہی رواج چلا آ رہا ہے جو اب تک چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں ان سے زیادہ بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، اب وہی تمہارے لیے قومی اور مذہبی تہوار ہوا کریں گے، جن میں سے نمبر 1 پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ تھے۔ اس حدیث کی تشریح کچھ یوں ہے۔ قوموں کے تہوار دراصل ان کے عقائد و تصورات اور ان کی تاریخی روایات کے ترجمان اور ان کے قومی مزاج کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے اپنی جاہلیت کے دور میں اہل مدینہ جو تہوار مناتے تھے وہ جاہلی مزاج و تصورات اور
جاہلی روایات ہی کے آئینہ دار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ حدیث کی صریح الفاظ کے مطابق خود اللہ تعالیٰ نے ان قدیمی تہواروں کو ختم کر کے ان کی جگہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 تہوار اس امت مسلمہ کے لیے مقرر فرما دیے، جو اس کی توحیدی مزاج اور اصولی حیات کے عین مطابق اور اس کی تاریخی روایات و عقائد و تصورات کے پوری طرح آئینہ دار ہیں۔ کاش اگر مسلمان ان تہواروں ہی سے کچھ سبق سیکھ لیتا، کاش اگر مسلمان اپنے ان تہواروں ہی کی صحیح طور پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق مناتے تو اسلام کی روح اس کے پیغام کو سمجھانے کے لیے صرف 2 تہوار ہی کافی ہوتے۔ کاش اگر مسلمان اپنے ان 2 تہواروں ہی کو صحیح طور پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق منائیں تو اسلام کی روح اور اس کے پیغام کو سمجھانے کے لیے صرف یہ 2 تہوار ہی کافی ہو سکتے ہیں۔ آج کی حدیث مبارکہ یہی۔ نیکسٹ ہم آپ کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے بارے میں جو بھی حدیث مبارکہ ہوں گی ان کی تشریح